دوں گی۔ خیر کی نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھنا، اس کو تنافس کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو اس میں دیکھتے ہیں، وَيُبَاهِي بِكُم مَلَائِكَتَهُ، اور اس پر اپنے ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں، ملائکہ کے سامنے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اب ذرا یاد کیجئے، شیطان نے چونکہ قسم کھا کر کہا تھا نا، اے اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا اور نافرمان بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے لیے ایک ترتیب بنا دی۔ اب اس ترتیب میں جو زیادہ کوشش کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ اب شیطان سے جان چھڑا کر میرے بندوں میں شامل ہو رہا ہے، اور میں ان کو جنت جو ہے وہ عطا فرما رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھا میرا بندہ کیسے کوشش کر رہا ہے۔ اب اس تنافس میں ہمیں چاہیے کہ ہم خوب عبادت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام میں ہم 3 باتوں میں اضافہ محسوس کرتے تھے۔ ایک بات کہ نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں آنے پر۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہوا تیزی کے ساتھ جیسے چلتی ہے اس کی مانند پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ دعاؤں کے اندر بہت زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی تینوں کام کریں بھائی نبی علیہ السلام کی اتباع میں۔ پہلی بات، عبادت میں شوق و ذوق کے ساتھ لگ جائیں۔ دوسری بات، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں خوب خرچ کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بندے کے مال میں اللہ کمی نہیں ہونے دیتے، زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا کہ دعاؤں کے اندر عاجزی فرمانا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد میں، گھر کے کونے میں، مسجد کے کسی کونے میں، ایسے وقت میں اللہ کے سامنے دعا مانگیں اور خوب عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے جب اس کا کوئی بندہ اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی السلام نے فرمایا فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ کو اپنے اندر خیر دکھاؤ۔ چونکہ اللہ تمہارا تنافس تمہارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو تم اپنے اندر خیر دکھاؤ۔ تو وہی نبی علیہ السلام کی اس بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر خیر دکھائیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ حدیث پاک پڑھ کر دل میں یہ ارادہ کیا نا ہم سب نے کہ ہم آج اس وقت کے بعد اور زیادہ اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے خوب محنت کریں گے، تلاوت زیادہ کریں گے، زیادہ اپنے رب کا ذکر کریں گے اور اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتنی اچھی باتیں کہنے کے بعد ایک بات اور نتیجے کے طور پر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرُمَ فِيهِ رحمت اللہ عز وجل، بدبخت ہے وہ جو رمضان المبارک کے اس مہینے میں رحمت سے محروم ہو جائے۔ بدبخت ہے وہ جو اس مہینے کی رحمتوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اچھی عبادت کرے گا وہ نیک وقت ہوگا، اور جو عبادت میں سستی کرے گا وہ کیا بنے گا؟ بدبخت بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی السلام نے ارشاد فرمایا ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، یعنی رمضان مبارک کے دن میں اور رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو بری فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر مسلمان کے لیے رمضان المبارک کے دن میں اور رات میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، جن میں سے ایک الصائم
حتی یفطر، روزہ دار کی دعا جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ اب دیکھیے جب اتنی آسانیاں ہو گئیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے نا، یہ حقیقت میں اس سخی کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ کچھ مانگنے والے فقیر ہوتے ہیں نا، ٹلتے نہیں ہیں، وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں دروازے پر کہ جی ہم تو محتاج ہیں، ہم تو کچھ لے کے ہی جائیں گے۔ معتکف لوگوں کی بالکل یہی مثال کہ یہ وہ محتاج بندے ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں کہ جو اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ مالک ہمارا آپ کی رحمتوں کے بغیر گزارا نہیں، ہم اب تک وہ عبادتیں نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھیں، لہذا اب ہم آپ کے گھر میں آ کر آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میرے مولا آپ دینے والے ہیں، اپنا در کھول کے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے۔ تو اعتکاف والے لوگ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ، در کی چوکھٹ پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے خلاصی عطا فرما۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اس دعا کی مناسبت اس مہینے کے ساتھ بہت زیادہ ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمت اوسطھا مغفرت وآخرھا عتق من النار، تو فی الدنیا حسنہ پہلے 10 دن، وفی الآخرۃ حسنہ دوسرے 10 دن، اور وقنا عذاب النار وآخرھا عتق من النار۔ تو جو ان آدمی رمضان مبارک میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے خوب عبادت کرے گا، گویا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا اس کا کامل اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اعتکاف میں جو حضرات بیٹھے ہیں ان کے پاس وہ اب خوب وقت ہے، یہ اپنے وقت کی قدر کریں، خوب اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھیں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بس آپ بھی دن رات اپنے رب کی یاد میں گزار دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینہ میں ایک تو لیلۃ القدر ہے، اور ایک جب یہ مہینہ ختم ہوتا ہے تو آخری رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جب رمضان مکمل ہوتا ہے نا تو جو رات آتی ہے اس کا فرشتوں کے ہاں نام لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اب دیکھیے ہر دن میں اور رات میں جہنم سے جہنمی بری ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن بری، پھر تیسرے دن بری، پورا مہینہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو جتنے پہلے رمضان سے اس دن تک جہنمی بری ہوئے تھے اتنے جہنمی اللہ تعالیٰ آخری دن میں بری فرما دیتے ہیں، اتنے جہنمی اللہ تعالیٰ آخری دن میں بری فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوائیں، تاکہ شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو برگلاؤں گا اور تیرا نافرمان بناؤں گا، یہ اس راستے سے ہٹ کر یہ رحمان کے بندے بن جائیں اور یہ اپنے رحمان کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ مہینہ پورا کا پورا اللہ رب العزت نے معاف کرنے کا مہینہ، اس کو یوں سمجھیے عام معافی کا مہینہ۔ بعض اوقات ہم نے بعض ملکوں میں دیکھا کہ ان کے ہاں کوئی اصول بنتا ہے فلاں کا ٹیکس کا، تو وہ پھر اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ تک جو بندہ ڈکلیئر کر دے گا اپنے ایسٹس کو تو ہم سب معاف کر دیں گے۔ بالکل اسی طرح یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے چھوٹ کا مہینہ، اے میرے بندو تم آ کے اپنے گناہوں کو تم
جو ہے وہ مان لو کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، تم اپنے ان کاموں کو ہمارے سامنے ندامت کے ساتھ کہہ دو کہ رب کریم خطا ہو گئی، اب آپ معاف فرما دیجئے، لہذا ہم پچھلا جو کچھ بھی ہوگا سارے کے اوپر قلم پھیر کر تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دیں۔ تو یہ عام معافی کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے محبوب اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء اس مہینہ کے آنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں دعا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور بقریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کو اتنا عام کر دیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے جو بند پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عام معافی دینا چاہتے ہیں، تو اس لیے روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ تمام وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت بندے پر راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں تھوڑا اور ہمت کر لیجئے، خوب اللہ سے مانگ لیجئے تاکہ ہمارا بھی بخشش کیے ہوئے لوگوں کی صف میں نام شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جہنم کی آگ سے بندے کو بچا دیا جائے۔ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہونا تھا تو میرے دل میں الہام کیا گیا، بات ڈالی گئی کہ ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے جو پوری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایسا بیٹا دیں گے کہ جو اتنا نیک ہوگا، ماں کے پیٹ سے گویا اس کے اندر ولایت کا نور ہوگا کہ وہ ساری زندگی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا۔ چنانچہ بیٹا ہوا تو حضرت نے اس کا نام محمد معصوم رکھا، اسی نسبت سے محمد معصوم۔ یہ محمد معصوم ایسا مادرزاد ولی ماں کے پیٹ سے ولایت کا نور لے کر آیا کہ ایک مرتبہ عید کے چاند میں لوگوں کو شک تھا، تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد کسی نے پوچھا امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت ہم نے تو آج عید پڑھ لی، کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، تو کیا واقعی عید ہے؟ تو حضرت نے ایک بچے کو گھر بھیجا اور گھر جا کر کہا کہ پوچھ کے آؤ کہ محمد معصوم نے دن میں دودھ پیا یا نہیں پیا۔ تو اندر سے پیغام آیا کہ بچے نے دن میں دودھ پی لیا۔ تو مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ بچہ ایسا ولایت کا نور لے کر آیا ہے، رمضان المبارک میں دن کے اندر اس نے کبھی دودھ نہیں پیا۔ چھوٹا بچہ، ایسا بچہ جو پھر بڑے ہو کر ماشاءاللہ، چنانچہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت خلافت حاصل کر لی تھی۔ 12 سال کی عمر میں 3000 سے زیادہ ان کے خلفاء ہوئے، بڑا انہوں نے کام کیا۔ ان کی میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسی زندگی گزارنے والے بزرگ وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لینا۔ ایسی نیکیوں بھری زندگی، اور پھر یہ عاجزی والی دعا کہ اے اللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ آپ سے جنت کے بڑے رتبے مانگوں، بس اتنی تمنا ضرور ہے اللہ کہ قیامت کے دن مجھے بخشش کیے ہوئے گناہگاروں کی قطار میں شامل فرما لے۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ قیامت کے دن جس کو بخشش کیے ہوئے گناہگاروں میں شامل فرما لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی
باعودہ، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین فرمائی. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے کہ ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے. اگر اس کے بچے کو کوئی بد دعا دے تو ماں سن سکتی ہے؟ کبھی نہیں سن سکتی. فوراً اس بندے کو کہے گی کہ تو ہے کون میرے بچے کو بد دعا دینے والا. فوراً غصے میں آ جائے گی. میرے بیٹے کو بد دعا دے رہا ہے. تو ماں برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا دے. تو اب سمجھ میں یہ بات کیسے آئے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی امتیوں کے لیے، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت نہ کروائی. اور اللہ رب العزت کے محبوب نے جو امت پر رحیم اور رؤوف ہیں انہوں نے اس بد دعا پر آمین کہہ دی. محدثین نے اس کا جواب یہ لکھا کہ رمضان المبارک میں اتنا جلدی مغفرت ہوتی ہے، اتنا جلدی مغفرت ہوتی ہے کہ جو بندہ تھوڑی بھی محنت کر لے پروردگار اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور جو بالکل گناہوں میں ڈوبا رہے اور نیکی کی طرف دھیان ہی نہ کرے وہ مغفرت سے محروم ہوتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے گولڈن چانس کو اویل نہ کیا. اللہ تعالیٰ کی ندا تھی، فرمان تھا حل من سائل فوتی اللہ. اس نے دعائیں بھی نہ مانگی، اس نے اللہ سے اس وقت اپنی نعمتیں نہ مانگی. اس کا مطلب اس نے ہر چیز کو اگنور کر دیا. اتنا غافل انسان. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو ایسا ہے پھر اس آدمی کے لیے تو پھر ہلاک ہو جانا اور برباد ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور مانگیں. یہ یاد رکھنا جتنا ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے زیادہ عطا کرے. کسی نے حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے. حاتم طائی سے 5 دینار مانگے تھے اور حاتم طائی نے کہہ دیا تھا کہ اس کو 500 دینار دے دو. 5 دینار مانگے تھے فقیر نے اور حاتم طائی نے حکم دیا کہ 500 دینار دے دو. تو سننے والے نے پوچھا کہ مانگنے والے نے 5 دینار مانگے اور آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دیا. تو حاتم نے کہا تھا وہ مانگنے والے کا ظرف ہے اور یہ دینے والے کا ظرف ہے. اگر دنیا کے سخی ایسے ہوتے ہیں کہ مانگنے والا 5 دینار مانگتا ہے تو 500 دے دیتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو جتنا مانگیں گے پروردگار اس سے بہت زیادہ ہمیں عطا کریں گے. وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے. اس لیے جب رب کریم چاہتے ہیں کہ میرے بندے مغفرت مانگیں، بخشش مانگیں، جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، تو بھئی ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا اس اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. اعتکاف کے دوران بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں. یا مجمع میں جب آ کر بیٹھیں تو یہ نیت لے کر نہ بیٹھیں کہ جی روز نئی نئی باتوں کا پتہ چلے گا. بہت ساری باتیں جاننے کے پیچھے نہ پڑیں، جو معلوم ہے اس پر عمل کرنے کے پیچھے پڑیں. جو پتہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے پیچھے کریں. ہمیں 2 باتیں ماننی پڑیں گی، ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی اور ایک اللہ کے بندوں سے معافی. رمضان مبارک میں بخشش نہیں ہوتی چند بندوں کی. لیلۃ القدر میں 4 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی. چنانچہ فرمایا ایک شراب پینے والا، شرابی انسان جب تک شراب سے توبہ نہ کرے لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی. اور دوسرا فرمایا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان لیلۃ القدر میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی. اور تیسرا فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے توڑنے والا، اس کی بھی نہیں ہوتی. اور چوتھا مومن کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا. دل کے اندر کینہ، لوگوں کے بارے میں نا، دل کے اندر غصہ، دل کے اندر کھوٹ رکھنا، اس کو کینہ کہتے ہیں.
تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ہماری مغفرت ہو تو ہمیں یہ 4 کام کرنے پڑیں گے. جو شراب پینے والے ہیں شراب سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی، والدین سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، رشتے ناطے جو توڑ دیتے ہیں ہم ان لوگوں سے بھی ہمیں جوڑنا پڑے گا، اور دل سے کینے کو ختم کرنا پڑے گا. اب ہم کیسے کریں؟ تو اس کا آسان طریقہ سن لیجئے. مقصد تو یہی ہے نا. آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر خط لکھ سکتے ہیں تو چٹ لکھ دیں، فون کر سکتے ہیں تو فون کر دیں، اور فون کر کے یہ کہیں کہ جی رمضان مبارک کا مہینہ ہے، میں بھی مغفرت کا طلبگار ہوں، آپ بھی مغفرت کے طلبگار ہیں، اگر کوئی آپ کے حقوق میں کوتاہی ہو گئی آپ برائے مہربانی معاف کر دیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے. اس مضمون سے ملتا جلتا جو آپ کو مضمون اچھا لگے یہ معافی مانگنی پڑے گی. لہذا اس کا بھی اہتمام کریں کہ آپ فون کے ذریعے، مثلا خاوند نے بیوی کو ستایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، اس کے حقوق کو اگنور کیا ہے، تو اس سے بھی ان الفاظ کے ساتھ معافی مانگنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جی رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس میں بخشش کا مہینہ ہے، تو اگر آپ کے حقوق میں کوئی مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اس میں غیبت کی تو بھی معاف، کوئی اور کوتاہی ہوئی سب بھی معاف. تو ان اجمالی الفاظ کے ذریعے سے معافی مانگ لینا. ہمارے اکابر اس کا بہت اہتمام کرتے تھے رمضان مبارک میں. وہ جانتے تھے کہ بندوں سے جب تک معافی نہ مانگی گئی تب تک پروردگار نے بھی معاف نہیں فرمانا. لہذا جو حضرات چٹ لکھ سکتے ہیں وہ چٹ لکھ دیں، جو فون کر سکتے ہیں وہ فون کر دیں. جہاں جہاں دل میں کھٹک ہے، میں نے اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، اس کا دل دکھایا، اس کی غیبت کی، اس کی غیبت کی، سب کو سوچ کے آپ ان سب سے معافی مانگ لیجئے، اور پھر یہ دعا کیجئے اے اللہ ظاہر میں تو میں نے معافی مانگی ہے، اگر کسی نے دل سے معاف نہیں بھی کیا اللہ آپ اس پر قادر ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اتنا اجر دیں کہ وہ راضی ہو جائیں اور مجھ سے ان کا وہ بوجھ دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر بندے کو معاف بھی کروا دیں گے. انشاءاللہ ان باتوں کی پابندی کریں گے تو ان 10 دنوں کی محفلوں میں آپ اپنے دلوں کے اندر ایک نورانیت محسوس کریں گے. یہ دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ، یہ پکی باتیں ہیں. اعتکاف میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، نیک محفلوں میں بیٹھیں، اور پھر دل میں پھر نور نہ آئے تو کب آئے گا بھائی؟ اس لیے یقینی بات ہے کہ دل میں کیفیت بدلے گی. ایک نقطہ سمجھ لیجئے گا کہ پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوا کرتی تھی. پہلے زمانے میں مادی کرامات زیادہ ہوتی تھیں. جس حسی کرامات لوگ دیکھتے تھے کہ خلاف معمول کوئی چیز ہو جاتی تھی، ان کو کرامات کہا جاتا ہے. تو مادی کرامات زیادہ ہوتی تھی، اور آج کے دور میں اللہ رب العزت کی رحمت اتنی عام ہو گئی کہ مانوی کرامات بہت عام ہو گئی ہیں. مانوی کرامات کن کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کے دل کی دنیا جلدی بدل جاتی ہے. چنانچہ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے، کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا، کوئی اس گناہ سے توبہ کرے گا، کسی کی زندگی میں سنت زندہ ہو جائے گی، کسی کی زندگی میں کوئی اور سنت زندہ ہو جائے گی. یہ دلوں کا بدلنا یہ مانوی کرامات کہلاتی ہیں، اور یہ علامات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کی. اس لیے آپ یہاں پر ان چیزوں کے طلبگار ہو کر بیٹھیں. اللہ تعالیٰ دل کی دنیا بدلیں، اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اللہ تعالیٰ بھر دیں. جب ان نعمتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو رب کریم ہمارے لیے معاملے کو آسان فرما دیں گے. چنانچہ ایک بات اکابر کی زندگیوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 مہینے رمضان المبارک کے
آنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اور جب رمضان مبارک گزر جاتا تو رمضان میں جو اعمال کیے ان کی قبولیت کے لیے باقی 6 مہینوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ 6 مہینے آنے کا انتظار، اس کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب رمضان آ جاتا تھا تو جو اعمال کرتے تھے باقی 6 مہینے ان اعمال کی قبولیت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ نہیں، اس کو یوں پڑھنا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور روزے کا بدلہ بھی میں آپ ہوں۔ تو روزے دار کو روزے کے بدلے کیا ملتا ہے؟ اپنے رب کا وصل نصیب ہوتا ہے، اپنے رب کی لقاء نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت وفرحۃ عند لقاء الرحمن، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس دن ہوگی جب یہ رحمان کے ساتھ ملے گا کہ اللہ رب العزت راضی ہو کر اس کا استقبال فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لیلۃ الجائزہ آتی ہے اور پھر اس کے اگلے دن عید کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عید پڑھتے دیکھتے ہیں تو ملائکہ کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو ملائکہ کہتے ہیں اللہ آپ کے بندوں نے آپ کے لیے روزے رکھے، اب یہ مزدور ہیں، ان کو مزدوری عطا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر، اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو ارضیتمونی ورضیت عنکم، تم نے رمضان المبارک کی عبادتوں سے مجھے راضی کیا اور میں آج تم سے راضی ہو گیا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو موقع دیا کہ وہ میرے ساتھ آ کر صلح کر لے۔ انہوں نے جو مجھے گناہوں کے ذریعے ناراض کیا وہ میرے پاس آ جائیں، میں ناراضگی معاف کر دوں گا اور اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ میں ان بندوں سے راضی اور یہ بندے مجھ سے راضی، آپس میں صلح کا مہینہ، اس لیے اس کو عظیم مہینہ کہا گیا۔ لہذا اس مہینے میں شیطان کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے اور شیطان کی سالوں کی محنت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شیطان کے پیچھے چلنے والے بندوں کو اپنی طرف کھینچ کر رحمان کے راستے پہ چلنے والے بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر بھی رحمت فرمائے اور ہم عاجز مسکینوں کو بھی اپنے بندوں میں شامل فرما لیں، اور اس مہینے کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرما دیں۔ اور ہماری باتیں اس قابل تو ہے نہیں بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہم جتنی تلاوتیں کریں، عبادتیں کریں، جو مرضی ذکر اذکار کریں، ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ وہ بہت بلند ذات ہے، وہ سبحانہ و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، وہ اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے، اس سے بھی بلند ہے۔ یوں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے مشائخ نے دیکھو عجب اور تکبر کو توڑنے کے لیے کیسی اچھی مثال دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی بچہ اسکول جائے نا پہلے دن اور اپنی تختی کے اوپر کچھ لکیریں لگا کے آ جائے اور آ کے دکھائے ابو میں نے تختی پہ لکھائی سیکھی ہے۔ اب اس نے ٹیڑھا میڑھا لکھا ہوتا ہے، مگر اس کا والد اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کو انعام دے دیتا ہے۔ اب وہ انعام خوش خطی کا نہیں ہوتا، وہ تو پڑھی بھی نہیں جاتی، وہ انعام حوصلہ افزائی کا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم رمضان مبارک کی جو بھی عبادتیں کریں گے یہ اس ٹیڑھی میڑھی لکھائی کے مطابق ہیں، رد کیے جانے کے قابل ہیں، مگر مہربان پروردگار اپنے بندوں پر چونکہ مہربان ہے، لہذا اسی ٹیڑھی میڑھی لکھائی پر بندوں کی حوصلہ افزائی